السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شان شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لاک اینڈ ویو۔ دوستو، آپ میں سے بہت سارے لوگ سمپسن کارٹون کی پیشن گوئیوں سے واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سمپسن کارٹون میں دکھائے جانے والے کیریکٹر، ڈائیلاگ اور اہم واقعات ہو بہو انسانی تاریخ میں رونما ہو رہے ہیں۔ سمپسن کارٹون 40 سے 50 سال قبل بنائے جانے والے کارٹون کی ایک سیریز ہے جسے امریکی ٹی وی چینل نے نشر کیا تھا۔ دوستو، سمپسن کارٹون میں ایک ایسی پیشگوئی کی گئی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کی گئی پیشگوئی کے مطابقت رکھتی ہے، جس پر بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان بھی ہے۔ وہ پیشگوئی انتہائی حیرت انگیز ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو اپنے انجام سے واقف ہوتے ہوئے بھی ایسی تمام حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ پیشگوئی کیا ہے اور سمپسن کارٹون میں اسے کیسے دکھایا گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، 40 سے 50 سال قبل سمپسن کارٹون کو ایک امریکی چینل نے نشر کرنا شروع کیا اور اس کی بہت ساری اقساط نشر ہوئیں۔ جہاں پر اس کارٹون کی میمز وائرل ہوئیں، وہیں اس کارٹون میں دکھائے جانے والی پیشگوئی بھی سچ ثابت ہوئی، جیسا کہ 9/11 کا واقعہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کا صدر بننا اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہے ہیں، جس سے یہ امکان جڑ پکڑتا جا رہا ہے کہ یہ کارٹون کوئی عام کارٹون نہیں ہے، بلکہ اسے لکھنے والا شخص کوئی بڑے منصوبے پر عمل کر رہا تھا اور وہ اب تک اپنے منصوبے تک کامیاب چلا آ رہا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات پری پلان تھے، جسے کسی شخص نے اسے ایک کارٹون کی شکل دے دی۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید ان پیشن گوئیوں کو سچ ثابت کرتے ہوئے دجال کی آمد کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، لیکن موجودہ پیشگوئی جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں، یہ اس قدر حیرت انگیز ہے کہ شیطان کے ان پیروکاروں کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، آپ اپنی اسکرین پر چلتا ہوا ایک کلپ دیکھ رہے ہوں گے جو کہ سمپسن کارٹون کی نشریات سے ہی لیا گیا ہے، جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اس وقت الحاد کی جانب گامزن ہو چکے ہیں، یعنی خدا پر یقین نہیں رکھتے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہی حرف آخر مانتے ہیں۔ یہیں پر بہت سارے لوگ عجیب و غریب کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں، جن میں ہم جنس پرستی اور اس طرح کے دیگر جرائم اور گناہ شامل ہیں۔ اس طرح کی بے شمار جھلکیاں ہم اپنی موجودہ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کارٹون میں دکھایا گیا ہے کہ اچانک ہی ایسے تمام لوگ جو ان کاموں میں ملوث نہیں تھے، یعنی نیک تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، وہ ایک ایک کر کے غائب ہو گئے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ مر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی دنیا سے تمام لوگ ختم ہو رہے ہیں، ویسے ہی آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی اور زمین سے لاوا اگلنے لگا، یعنی عذاب آ رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں کہ کاش ہم نے خدا پر یقین کیا ہوتا اور ان برائیوں میں ملوث نہ ہوئے ہوتے، تو ہم پر یہ قیامت نہ آتی، جیسے ان نیک لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، ہم بھی بچ جاتے اور دردناک موت کا شکار نہ ہوتے۔ دوستو، اس سے صاف ظاہر یہ ہے کہ دنیا کا اختتام دکھایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا اختتام ان لوگوں پر ہوگا جو ایک خدا یعنی اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے۔ اب ہم آپ کو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 148 کا مفہوم سناتے ہیں، جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اللہ کا ایک بھی لفظ یعنی اللہ کو ماننے والا موجود ہوگا، اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ دوستو، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے بالکل ہی انجان ہوں گے اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں اور خود قرآن مجید میں ہے کہ قیامت سے قبل ایک ایسی ہوا چلے گی جس میں دھواں شامل ہوگا، اور جو بھی مومن شخص اس ہوا میں سانس لے گا وہ عجیب سے مرض میں شامل ہو جائے گا جو بظاہر مرض ہوگا، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین کو اپنے پاس بلا رہے ہوں گے، اور یوں اس وقت جتنے بھی مسلمان ہوں گے اس ہوا سے وفات پا جائیں گے اور پوری دنیا میں صرف اور صرف کافر اور گنہگار لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد قیامت آئے گی
دوستو یہ نشانی قیامت کی سب سے آخری نشانی ہے، جس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ سمپسن کارٹون میں جو دکھایا گیا ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطابقت رکھتا ہے، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس غیر مسلم نے بھی اس کارٹون کی اسکرپٹ لکھی ہے وہ اپنے اس انجام سے بخوبی واقف تھا اور جانتا تھا کہ قیامت غیر مسلموں پر آئے گی۔ اس کے باوجود یہ شیطان کے پیروکار اپنے گھناؤنے منصوبے کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ دوستو ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں، کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور یہ ہدایت کی کوئی بھی بات نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کوئی اچھی بات ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے، اور یہی لوگ ہوں گے جن کے اوپر دردناک عذاب نازل کیا جائے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفر اور شیطان انسان کے دل اور دماغ پر کس طرح قبضہ کرتے ہیں کہ انسان اپنے انجام سے واقف ہونے کے باوجود بھی ہدایت کی طلب نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے راستے کی طرف نہیں آتا اور اپنے آپ کو انہی گناہوں میں مصروف رکھتا ہے جن گناہوں پر شدید ترین پکڑ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ اس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ انسانی عقل اسے تسلیم ہی نہیں کرتی، کیونکہ اگر ہم جانتے ہوں کہ اگر کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہوگا تو ہم یقینی طور پر اس نقصان دہ عمل سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری انسانی فطرت میں شامل ہے، لیکن شیطان نے اپنے پیروکاروں کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی ہوئی ہے کہ وہ اپنے انجام سے باخبر ہونے کے باوجود اپنے شیطانی کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کو ایسی سیاہی میں مبتلا نہ کرے کہ ہم اپنے انجام سے باخبر ہوتے ہوئے بھی شیطانی اعمال جاری رکھیں، ہمارے دل ہدایت کے راستے پر ہی رہیں اور ہمارا ایمان سلامت رہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔